روی لبها. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ اسلام نے عورت کے سلسلے میں بہت سے کردار اس کے بیان کیے ہیں، اور عورت کا جو رول اور کردار معاشرے میں وہ بہت ہی اہم ہے، جس میں عورت کا وقار، عورت کا ایمان اور عورت کا صبر و حسن و جمال، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ایک معنی رکھتی ہیں۔ آج اگر ہم اسلامی نقطہ نگاہ میں دیکھیں تو عورت کے لیے جو مثال پیش کی جاتی ہے اسلامی نقطہ نگاہ میں، وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کردار ہے اور ان کی سیرت ہے۔ ان کی سیرت کے حوالے سے مثال کے طور پہ حیا ہے، وقار ہے، صبر و استقامت ہے، جو اس بی بی کا حسین ترین زیور تھا۔ لہٰذا میں اس کی وضاحت میں بس اتنا کہوں گا کہ قرآن جب حیا کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ عورتوں کا جو بہترین زیور ہے وہ حیا ہے، اور قرآن نے فرمایا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیں اور جاہلیت کی طرح وہ اپنے حسن کی نمائش نہ کرے۔ لہٰذا حجاب کے ذریعے سے اور اپنے کردار کے ذریعے سے عورت جو ہے نا اپنے کردار کو بناتی ہیں اور اس کے ذریعے سے دوسروں کے لیے نمونہ عمل قرار پاتی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ حیا کا پیکر تھی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نابینا کے ہمراہ بی بی کے گھر جاتے ہیں تو بی بی منع کرتی ہے، اور رسول فرماتے ہیں کہ وہ تو کوئی اعمیٰ ہے، وہ نابینا شخص ہے، وہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن بی بی کا یہ حسین اور تاریخی جملہ ہے کہ فرمایا کہ وہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں اسے دیکھ سکتی ہوں اور وہ میری خوشبو محسوس کر سکتا ہے۔ تو یہ کمال کی علامت ہے، انسان کامل کی نشانی ہے کہ جہاں پہ بی بی فرماتی ہے کہ وہ میری خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے، اور میں گوارا نہیں کرتی کہ کوئی میری خوشبو کو اور میرے وجود کو محسوس کرے۔ تو کنیزہ زہرا کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے کہ وہ کس طرح سے آج کنیزہ زہرا کو سوچنا چاہیے کہ وہ جب بازاروں میں نکلتی ہے، وہ جب گھروں سے نکلتی ہے تو کیا اس اصول پہ پابند ہے، وہ اس اصول کی رعایت کرتی ہے وہ۔ یہ سب سے بڑا درس ہے کہ جو ہمیں لینا چاہیے۔ حیا کے ذریعے سے، حیا چونکہ انسان کو باطنی طاقت عطا کرتی ہے، انسان کے اندر صبر اور استقامت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر جتنی حیا مضبوط ہوگی اور جتنا انسان حیا کا دامن پکڑ کے رکھے گا، اتنی ہی انسان کے اندر قدرت اور توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیا اور عفت ان کی کمزوری کی علامت نہیں بنی، بلکہ انہیں ناقابل شکست انسان بنا دیا۔ ان کے اندر مزاحمت، استقامت اور برداشت کی جو عظیم حدیں تھیں ان پہ ان کو فائز کر دیا۔ لیکن کس وجہ سے؟ جب وہ اللہ سے حیا کرتی تھی، جب وہ ہر اس چیز سے جو چیز خدا کی ناخوشنودی کا باعث بنے اس سے پرہیز کرتی تھی۔ حیا ہوتا تھا ان کو اپنے گھریلو مسائل میں، اپنے سماجی مسائل میں، اللہ کے ساتھ جو رابطہ تھا ان مسائل میں بی بی صلوات اللہ علیہا ہمیشہ اس انداز میں ہوتی تھی کہ وہ حیا کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ لہذا حیا کے ذریعے سے صبر و استقامت پیدا ہو گئی، اور صبر و استقامت کے ذریعے سے وہ محاذ حق پہ رہی۔ فاطمہ کا صبر، فاطمی صبر جسے ہم کہتے ہیں، وہ علامت بن گئی تمام اہل حق کے لیے۔ حق کا دفاع کرنا، ولایت کے محاذ پہ کھڑا رہنا اور ولایت کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنا، یہ حیا سے شروع ہوا، صبر و استقامت کی منزل کو طے کرتا ہوا بی بی دو عالم کو وہ عروج ملا۔ لہٰذا آج ہمیں اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، تو وہ حیا کی کمی ہے۔ حیا اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا، حیاء فاطمی اگر پیدا ہو گیا، تو ضرور ہم محاذ حق پہ، محاذ ولایت پہ دفاع کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ، مزاحمت کے ساتھ
کھڑے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فاطمی حیات سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ الحمدلله که نوکرتم، الحمدلله